بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شاہ ملک فاروقی کے، آئیے آج ان کا ایک کالم سنتے ہیں، نشہ پارسائی کا، اقتدار کا اور حماقت کا۔ یہ کالم 20 فروری 1998 کو شائع ہوا تھا۔ لکھتے ہیں، 13 فروری کی امت میں پشاور سے نمائندہ امت نے خبر دی ہے کہ شہر کے نواحی علاقے متھرا میں ایک بیوہ خاتون کا بیٹا محسن کافی عرصے سے چرس کا نشہ کر رہا ہے۔ گزشتہ روز اس کے بھائی اختر زمان نے اسے چرس پینے سے منع کیا، جس پر دونوں میں جھگڑا ہوا۔ اسی اثنا میں طیش میں آ کر اختر زمان نے محسن کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور خود فرار ہو گیا۔ متھرا کے لفظ سے اکثر قارئین کو بھارت کا مشہور شہر متھرا یاد آئے گا۔ یہ شہر دہلی اور آگرہ کے بیچ میں ہندوؤں کا ایک انتہائی مقدس شہر ہے۔ متھرا کے چوبے برہمنوں کی ایک ذات بسیار خولی کے لیے مشہور ہیں۔ مٹھائی کے شوقین لوگوں میں یوپی کے 2 شہروں کے پیڑے بہت پسند کیے جاتے ہیں، ایک بدایوں اور دوسرا متھرا۔ ان دونوں شہروں کے پیڑے قرب و جوار ہی میں نہیں بلکہ وہ ہندوستان میں دور دور تک مشہور ہیں۔ بدایوں کے پیڑے تو کراچی میں مل جاتے، لیکن متھرا کے پیڑوں کا پاکستان میں مجھے کوئی سراغ نہیں ملا۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ متھرا میں پیڑا بنانے کا کام صرف ہندو حلوائی کرتے ہوں گے، جن میں سے کوئی بھی پاکستان میں نہیں آیا، جبکہ بدایوں صدیوں سے مسلم تہذیب کا گہوارہ رہا ہے۔ ممکن ہے وہاں کے پیڑا سازی کے لیے معروف لوگوں میں سے کچھ لوگ تقسیم ملک کے بعد کراچی آ گئے ہوں اور اپنے ساتھ وہ اپنی صنعت بھی لے کر آ گئے ہوں۔ پاکستان بننے کے بعد ہندوستانی متھرا ایک صنعتی شہر بھی بن گیا اور کارخانوں کے جال بچھ گئے۔ اس کا سب سے برا اثر قریب کے شہر آگرہ میں واقع تاج محل پر پڑا۔ یعنی متھرا کے کارخانوں سے نکلنے والے کالے کالے گہرے دھوؤں کے بادل تیرتے ہوئے آگرہ آتے اور سنگ مرمر سے بنے ہوئے تاج محل کے سفید پتھروں پر جم کر اسے سیاہ پوش کرتے جا رہے تھے۔ اسے بنوانے والا شاہجہاں، جس کی حیثیت زندگی میں یہ تھی کہ از ہیبت شاہ جہاں لرزد زمین و آسماں، انگشت حیرت دردباں دروں نیمے بروں، اب اپنی چہیتی بیوی کے مقبرے کی یہ زبوں خالی دیکھ رہا تھا اور اپنی قبر میں ہر سو کروٹیں بدل رہا تھا، لیکن کچھ کرنے سے بے بس تھا۔ آخر کچھ دنوں پہلے ہندوستان کی سپریم کورٹ نے ایک مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے حکم دیا کہ تاج محل کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر متھرا سے تمام کارخانے ہٹا دیے جائیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس حکم پر عمل درآمد کس حد تک ہوا، لیکن یہ بات تو یقینی معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس پر پوری طرح عمل ہوگا تبھی تاج محل آئندہ کے لیے سیاہی سے محفوظ رہ جائے گا، لیکن جو سیاہی اس پر لگنی تھی وہ تو لگ چکی ہے۔ بہرحال ہمارا آج کا موضوع ہندوستان کا متھرا نہیں بلکہ پاکستان کا متھرا نصب پشاور ہے، جہاں ایک شخص بدقسمتی سے چرس کے نشے کا عادی ہو گیا۔ اس کے بھائی کا غصہ فطری تھا، اس نے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن نشے باز لوگ نصیحت کی باتیں بہت کم اور بڑی مشکل سنتے ہیں، لہذا دونوں بھائیوں میں تو میں ہوئی۔ آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ ناسے بھائی نے گولی مار کر نشے باز بھائی کو ہلاک کر دیا اور خود فرار ہو گیا، لیکن فرار ہونے سے پہلے اپنے پارسائی کے چہرے پر کالک ملتا گیا۔ آپ خود سوچیے کہ ان دونوں بھائیوں میں واقعی نشے باز کون تھا؟ وہ جو قتل ہو گیا، وہ جس نے قتل کیا؟ کسی نشے باز کا خود پر قابو نہ رکھنا تو قابل فہم ہے، کیونکہ اس کے ہوش و حواس تو عام حالات میں بھی مختل رہتے ہیں۔ اگر کبھی اس پر جوش جذبے کا ہیجان طاری ہو جائے تو پھر وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ لیکن نشے سے محفوظ پارسا اور ناسے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک بھائی چرس کے نشے میں ملوث تھا تو دوسرا بھائی اپنی پارسائی کے نشے میں مست تھا۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو برا ہوتا ہے۔ ہر انسان نشے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور اس کیفیت میں بعض اوقات وہ ایسی حرکتیں مثلا قتل وغیرہ کر جاتا ہے جس کے بعد میں اس کے پاس پچھتانے کے لیے مہلت بھی نہیں رہ جاتی ہے۔ اب اسی معاملے میں دیکھیے، وہ جو نشے باز تھا وہ تو اپنا سر دے کے سبکدوش ہو گیا، لیکن وہ جو پارسا تھا اس کے ساتھ تو زندگی بھر کا پچھتاوا لگ گیا۔ اگر وہ قانون کے ہاتھوں سے بچ بھی جائے اور مفرور حالت میں ایک طویل عمر بھی گزارے تو بھی زندگی کس کام کی؟ پھر اس بیوہ خاتون کے بارے میں سوچئے جسے پہلے ہی ایک بیٹے کی جانب سے پریشانی تھی، اب دونوں بیٹوں کی خاطر زندگی بھر اذیت میں مبتلا رہے گی۔ میں نے اوپر عرض کیا کہ نشے مختلف چیزوں کے ہو سکتے ہیں،
نشہ اور اشیاء کے استعمال کا بھی نشہ ہوتا ہے، پارسائی کا بھی نشہ ہوتا ہے، اقتدار کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ مثلاً یہ اقتدار ہی کا تو نشہ ہے کہ 13 فروری کی امت اخبار کی خبر کے مطابق ڈی آئی جی کی ہدایت پر سرجانی ٹاؤن میں بند ہو جانے والا جوئے کا اڈا متعلقہ ایس ایس پی جو ڈی سی سے کمتر درجے کا عہدیدار ہے کی ایجاد پر دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ وہاں سے گرفتار ہونے والے جوئے خانے کے مینیجر 25 جواریوں کو ایس ایس پی کے حکم پر رہا کر دیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق اس جوئے خانے پر روزانہ 1000 سے زائد افراد جوا کھیلنے آتے ہیں، جہاں ایس ایس پی کے حکم پر حفاظت کی غرض سے اسپیشل پارٹی کے 4 اہلکار تعینات رہتے ہیں۔ اس خبر کی مزید تفصیل میں گئے بغیر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایس ایس پی کو یہ جرت کیسے ہوئی کہ وہ ڈی آئی جی کے حکم سے بند ہو جانے والے اڈے کو دوبارہ کھلوا دے؟ اس کے 2 ہی سبب ہو سکتے ہیں، یا تو ان دونوں افسروں کا پس پردہ اتحاد و عمل، یا ایس ایس پی پر اقتدار کا ایسا نشہ کہ وہ اپنے برتر افسر کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ لیکن ان 1000 سے زیادہ افراد کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنے قدوم محمد لزوم سے روزانہ اس جوئے خانے کو سرفراز فرماتے ہیں؟ وہ حماقت کے نشے کا شکار ہیں یا لالچ کے نشے کا، کیونکہ وہ جانتے بوجھتے وہاں جاتے ہیں کہ جوئے میں نفع کم ہے اور نقصان زیادہ، اور بالآخر نقصان ہی نقصان ہے۔ بڑا سوچئے، اخباری اطلاع کے مطابق وہ اڈا چھوٹے اہلکاروں اپنے انتظامی اخراجات اور منافع کے علاوہ 3.5 لاکھ روپے فی ہفتہ بھتہ دے گا۔ آخر وہ اتنی بڑی رقم انہی جواریوں کی جیبی سے نکالے گا، تو آج اگر کوئی جیت بھی جائے گا تو کل اس کو ہارنا ہوگا۔ اقتدار کے نشے کی ایک ہلکی پھلکی خبر یہ بھی ہے کہ وفاقی وزیر کھیل شیخ رشید احمد کی سفارش پر 2 کھلاڑیوں کو ٹرائلز میں شرکت کیے بغیر آخری لمحے پر فلپین کے شہر منیلا میں کھیلے جانے والے تھامسن کپ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے لیے پاکستان کی بیڈمنٹن ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ دونوں کھلاڑی وفاقی وزیر کھیل کے ہمراہ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں۔ خبر کے مطابق وفاقی وزیر بیڈمنٹن کی سلیکشن کمیٹی کے اجلاس میں اپنے ایک نمائندے کو پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کے صدر محب اسد کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ اگر ان دونوں کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل نہ کیا گیا تو فیڈریشن کے خلاف وزارت کھیل انتہائی سخت ایکشن لیتے ہوئے اسے تحلیل کر دے گی۔ نتیجتاً دباؤ کے باعث دونوں کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ محب اسد صاحب کی صدارت برقرار رہی اور وفاقی وزیر کے اقتدار کے نشے۔ مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، یعنی اپنے اقتدار کو عدل و انصاف اور اصول پرستی کے لیے استعمال کیجیے۔ کالم آپ نے سنا نشہ، پارسائی کا، اقتدار کا اور حماقت کا، جو 20 فروری 1998 کو شائع ہوا تھا۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔